بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ملک میں جاری بحث جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت کو گھر بیچ کے اپنی مرضی کی حکومت لا کے اپنی مرضی کے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں ایک وقت سے ہم سنتے آئے ہیں. پاکستان میں ایک ایسی شخصیت گزری ہیں جنہوں نے اس کے حوالے سے اپنی ساری زندگی اسی اپنے وسیع تجربے سے وہ یہی بات کرتے رہے کہ امریکہ ہمیں کٹھ پتلی دیکھنا چاہتا ہے، امریکہ ایسی حکومت چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معاملات کرے، اور اس کا الٹیمیٹ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف لے کے جائے، پاکستان کے نیوکلیئر کو رول بیک کرنے پہ آمادہ کرے، اور آپ کو مہنگائی سے ڈرا کے، آپ کو اکانومی کی جو گرتی ہوئی پوزیشن ہے اس سے ڈرا کے، سینکشن سے ڈرا کے، فاٹف سے ڈرا کے، دیگر چیزوں سے ڈرا کے پاکستان کو سٹیج پہ لے کے جائے کہ وہاں کہے کہ اب آپ اپنا نیوکلیئر ہمارے حوالے کریں اور اس کے بدلے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. تو یہ ایک سازش ایک آج سے نہیں ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے چلتی آئی ہے، اور اس سازش کو ایکسپوز کرنے والی ایک شخصیت جن کا نام جنرل حمید گل جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، انہوں نے اس ساری کنسپیریسی کو ایک دفعہ نہیں وقتاً فوقتاً کئی دفعہ وقت کے حکمرانوں کے سامنے آ کے بھی اپنی عوام کو یہ بتاتے رہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے. اور یقینی طور پہ آج جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آج جب میٹنگ منٹس پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ بات بالکل حقائق کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے جھٹلایا جا سکے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں چند میڈیا ہاؤسز اور میڈیا کے لوگ اس وقت اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو جو دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو جھوٹ ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. حقیقت میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جائے، اور جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کے حوالے سے بھی اب کوئی ایسی چیز ڈکی چھپی نہیں رہ گئی. ملکی اداروں کے بھی علم میں ہے، گورنمنٹ کے بھی علم میں ہے، میڈیا کے بھی علم میں ہے، اور صحافیوں کے بھی علم میں ہے کہ امریکہ نے یہ دھمکی پاکستان کو دی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کیا کرتی ہے؟ کیا ریاست پاکستان امریکہ کے کہنے پہ ایک دفعہ پھر سرنڈر کر دے گی، یا اس دفعہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور امریکہ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی پالیسی بنانے میں خود مختار ہیں، ہم آپ کے محتاج نہیں، ہم آپ کی مرضی سے یہاں حکومتیں بنا یا گرا نہیں سکتے، ہم آپ کی مرضی سے ملکوں کا دورہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہر اس ملک کا دورہ کرنا ہے جو ہمیں سوٹ کرے گا، ہمیں ہر اس ملک جانا ہے جو پاکستان کو فائدہ دے گا، ہمیں ہر اس پالیسی کی طرف جانا ہے جو پاکستان کے مفاد کی پالیسی ہوگی. تو یہ آج وقت ہے، فیصلہ کن وقت ہے جس کی طرف جانا ہوگا. پاکستان میں یہ بحث عام ہے کہ اس وقت اداروں کو ادارے نیوٹرل ہیں. ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پروسیس میں ادارے ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں، آگے بھی نیوٹرل رہیں گے، نیوٹرل رہنا بھی چاہیے، لیکن جب بات نیشنل سیکیورٹی اور ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی آتی ہے تو وہاں اداروں کی خاموش رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. کیا سی آئی اے پینٹاگون کی مثال لیں کہ کیا وہ اپنی کور نیشنل انٹرسٹ پہ جہاں ملک کو تھریٹ ہو، ملک کی خارجہ پالیسی کا معاملہ ہو، کیا وہ نیوٹرل رہتے ہیں؟ کیا اس طرح دنیا کی کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسی نیوٹرل رہتی ہے؟ کیا موساد نیوٹرل ہے؟ کوئی اور نیوٹرل ہے؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج ایک عام پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ کیا ان حالات میں بھی نیوٹرل رہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو موجودہ سینیریو ہے جس میں تقریباً چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، لوگوں کے نام سامنے آ گئے ہیں کہ کون کون امریکن ڈپلومیٹ سے ملا، کون کون صحافی امریکن ڈپلومیٹ سے ملے، تو اگر اس سب کے بعد بھی نیوٹرل رہنا ہے تو یہ یقینی طور پہ ایک پریشانی کی بات ہوگی، اور اس پہ عوام بھی سوچ رہی ہے اور سوال کر رہی ہے. میں ابھی ریسنٹلی دبئی میں تھا، اوورسیز پاکستانیوں کا یہ بڑا سوال تھا، یہاں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. تو ملک میں حکومت کس کی رہتی ہے، کس کی آتی ہے، کس کی جاتی ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ہمارا کام ہے. لیکن ملک کی سلامتی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم صحافی ہیں، چاہے ہم سیاستدان ہیں، چاہے ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں، ہم کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنی نیشنل ساورنٹی کے لیے ضرور آواز بلند کریں اور اس کے اوپر کھڑے ہوں، اور اس کے اوپر ان لوگوں کا ساتھ دیں جو پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی اور اپنی آزادی کی بات کی طرف لے کے جانا. اور پھر انٹرنیشنل بدلتے سینیریو میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ امریکہ جو یوکرین کو تسلیاں دیتا رہا کہ تم ڈٹ جاؤ، کھڑے رہو، ہم تمہیں بچائیں گے، آج یوکرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور امریکہ کہاں ہے؟ کیا وہ اس کو تحفظ دے پایا؟ کیا وہ بلاک اتنا افیکٹو رہا؟ دوسری طرف جو رشیا اور چائنا کا جو بلاک ہے جو کہ آگے بڑھ رہا ہے، جس کا فیوچر ہے، کیا ہمیں اس طرف جانا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں بہرحال بڑے غور و خوض کی محتاج ہیں، بڑے تسلی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، بڑے غور و فکر کے بعد ہم نے اس طرف جانا. اور آخری یہ کہ کیا ایسے حالات میں جب یہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پارلیمنٹرین بھی امریکہ سے مل رہے ہیں، ہمارے صحافی بھی امریکہ سے مل رہے ہیں اور ہم خاموش رہیں، تو یہ فیوچر میں ہمیں کس طرف لے کے جا سکتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے
بریک کے بعد ہمارے ساتھ انتہائی ریلیونٹ گیسٹ موجود ہوں گے جن سے اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. عددی نمبر ان کے پاس زیادہ ہے اور جس کا وہ تقریباً اظہار بھی کر چکے ہیں اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. لیکن جو ایک نیا فیکٹر اس پورے معاملے میں سامنے آیا بیرونی سازش کا, جس کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے کیا تھا جس میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ بیرونی جو ہاتھ ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اس کے بعد تفصیلات سامنے آئیں. کل بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے پہ ایک پورا پروگرام کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے لوگ امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے اور کیا رابطہ کار ہے, کس طریقے سے رابطہ ہوا اور مین آبجیکٹو کیا تھا. ظاہر عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو اس وقت دھمکیاں مل رہی ہیں, جو تھریٹس مل رہی ہیں, کتنی ہمیں ان کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے, ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ماضی میں بھی ایسی کئی قدور شخصیات پاکستان میں گزری ہیں جنہوں نے ہمیں اس نیریٹو کو بلڈ کیا کہ ہمیں امریکہ کے آگے جھکنا نہیں چاہیے, ہمیں اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز کے اوپر جانا چاہیے, جن میں ایک سب سے بڑا نام جنرل حمید گل کا ہے کہ جو بڑا اوپنلی اس پہ بات کرتے تھے کہ ہمیں کسی صورت امریکن انفلوئنس کے اندر رہتے ہوئے اپنی پالیسیز نہیں بنانی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں, ہم ان کے ساتھ دیگر چیزوں میں جو باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور میوچل رسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھیں, لیکن ہم ان کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں, وہ ہمارے یہاں ملک میں ہونے والے معاملات کے فیصلہ ساز نہ بن جائیں. ہم اپنی پالیسی کو اپنے حساب سے آگے لے کے چلیں. اور اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے پورے قد کے ساتھ ویسٹ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا, انہیں بتانا ہوگا کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے کام کرنا, ہماری ریاست آپ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے ایک طویل عرصے کے بعد اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہی نیریٹو لے کے آئے ہیں قوم کے سامنے, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. آج بھی ایک ان کا ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو آیا جس میں انہوں نے اس پورے چیز کو بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی. تو اس وقت ہمارے ساتھ عالمی جو حالات پہ نظر رکھتے ہیں, انٹرنیشنل چینلز پہ بھی بات کرتے ہیں اور ہمارے بھی کئی پروگراموں میں آتے رہے ہیں, اس پوری کنسپریسی کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کب سے شروع ہوا, اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ان کے پاس انفارمیشنز ہیں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمد فیصل صاحب, جن سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ میں نے کچھ چیزیں انٹرو میں بات بھی کی, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا بیک گراؤنڈ, کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ یہ سارا معاملہ عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کا یہ کہاں سے شروع ہوا اور کس بیسک کون سے وہ سٹیپس تھے جس کی وجہ سے جو ممالک بھی پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور امریکہ تقریباً یہ بات اب ڈسکلوزڈ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ امریکہ یہ کر رہا ہے, تو امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ عمران خان کی گورنمنٹ نے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ جی ایسا کیا کر دیا کہ امریکہ آپ کے پیچھے پڑ گیا, یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام کیا تھا 18 مارچ کو. اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موومنٹ بننے جا رہی ہے اس وقت یہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے آپ کی فورن انوالومنٹ ہے, اور میں نے اس کو کنفرم کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس باقاعدہ مصدقہ اطلاعات تھیں. اس کے بعد یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کے پروگرام کو اور کیپٹل ٹی وی کو جاتا ہے کہ جس نے بڑی وضاحت کے ساتھ 18 مارچ کو ڈسکلوز کر دیا تھا کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم, کچھ ہے اس کے پیچھے. اور وہ اب جو ہے آپ سب ہر چیز جو ہے اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب کو پی ایم نے بھی کہہ دیا, سب کچھ آ گیا. دیکھیے بنیادی طور پر اس کی وجہ جو بنی ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ناراض ہوئے نا, اس کی ناراضگی کی اصل میں بنیادی وجہ شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی نیو یارک سے, جب عمران خان نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان کی امت کے حوالے سے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے, جب اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی تو وہاں پہ اس وقت ہی ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ مغرب نے اس پہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد ایک وربلی جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک وربل ہوتا ہے, ڈپلومیٹک طریقے سے کہہ دیا تھا کہ بھئی تھوڑا سا بھی یہ اچھا نہیں ہے, نہ کرے. لیکن بہرحال اس کو محسوس کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ معاملات جو خراب ہوئے ہیں بنیادی طور پر, اور اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بھئی ہم ان کو آئندہ لے کے نہیں آئیں گے. یہ سوچ اس وقت سے ڈیولپ ہو گئی تھی. اور یہ بدقسمتی ہے, آپ کو ہم پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو پپٹس گورنمنٹ آتی رہی ہے ہمیشہ, اس پر میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. مسئلہ کہنے کا ہے جب یہ سوچ وہاں سے ڈیولپ ہوئی تو اس کے بعد ایک اچانک بیچ میں وہ سمر اولمپک آ گئے.
سمر اولمپک جب آئے تو اس کے بعد امریکہ نے ان کو ایک بڑا واضح پیغام بھیجا کہ بھائی آپ اس میں نہ جائیں کیونکہ ہم چائنا کے سمر اولمپک کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے اس سے بھی انکار کیا اور وہ اس اولمپک میں چلے گئے. اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ بہت ناراض ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ وہ اگر چین گئے تھے عمران خان تو اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ تھا یا انہیں کھیل دیکھنا. بنیادی طور پر ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں, سی پیک کا معاملہ ہے اور چین کو جس طریقے سے عالمی سطح پر کنارہ کر کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں. تو اس وقت بھی سارے معاملات وزارت خارجہ کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ اور کچھ دوست ملکوں کے ساتھ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نام نہیں لوں, کچھ دوست ملکوں کے مشورے کے ساتھ وہاں پر گئے, سمر اولمپک میں گئے. وہاں آپ نے دیکھا لوگوں سے ملاقاتیں بھی, کچھ دوست ملکوں کے سفراء بھی تھے. اس کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ یہ رشیا کا آ گیا دورہ. جب رشیا کا دورہ آیا تو رشیا کے دورے کے اندر ان کو باقاعدہ میسج کیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس دورے پر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, یہ ان کو کہا گیا تھا. لیکن پھر وہی بات آ گئی دوبارہ کیونکہ پاکستان کا مفاد تھا. عمران خان واحد لیڈر تھے جو میں سمجھتا ہوں جن نے کہ پاکستان کی غیر جانبدارانہ پالیسی کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. تو اس لیے اچھا سر, اس میں جو یہ رائے پائی جاتی ہے کہ شاید جو روس جانے کا فیصلہ تھا وہ صرف عمران خان کا تھا, اکیلے کا تھا, اس میں اسٹیٹ کے باقی اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں تھے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ میں آپ کو 110% گارنٹی سے بتا رہا ہوں اور یہ بعد میں بات آ جائے گی. آپ کو آرمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بعد میں اس کی تصدیق کر رہی کہ عمران خان جب گئے تھے تو باقاعدہ فوج کو اعتماد میں لے کر گئے تھے اور باقاعدہ وزارت خارجہ کو اعتماد میں لے کر گئے تھے اور اس کے واپس آنے کے بعد انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور ساری ان کو بریفنگ بھی کی. تو یہ تو ایک پروپیگنڈا بنیادی طور پر امریکہ نے کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کو جو ہے اب تو بات واضح ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں چلیں سر, یہ تو وضاحت ہو گئی کہ امریکن انفلوئنس ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ عمران خان رجیم کو چینج کرے, اپنی مرضی کا بندہ لائے اور ان کے اپنے جو بھی ظاہر ہے اس حوالے سے وہ جو چاہتے ہیں وہ اس کی تکمیل کریں. لیکن اب اگر لیٹس سپوز یہاں عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ امریکہ سے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ جیسے اس وقت اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا چاہیے تھا, امریکہ کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یہ سب تو اب ہو گیا, اس کے بعد اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کو قومی اسمبلی میں وہ کامیاب نہیں ہوتی یا اس کو کسی وجہ سے وہ رک جاتی ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ظاہر ہے ایک بڑا ایشو ہے یہ. تو ایسی صورت میں امریکہ کیا کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں وہ امریکہ کوشش تو کرے گا کیونکہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ صرف عمران کے لیے اہم نہیں ہے, پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی اہم ہے اور نہ صرف پاکستان کی سلامتی بلکہ امریکہ کے لیے بھی بڑی اہم ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ, مسلم نیوکلیر اسٹیٹ جو کہ ہمیشہ اس کا پپٹ رہا ہے, جو کہ ہمیشہ اس ملک کو چلاتا ہے, کیونکہ اب تو سب بات سامنے آ چکی ہے نا, اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ لوگ چلاتے رہے ہیں, امریکن لابی سے ملتے رہے. میں تو پہلے بہت کہتا رہا ہوں ان کو, لیکن اب تو بہت چیز مطلب ایک دم جسے کہتے ہیں نوشتے دیوار ہو گیا ہے. تو یہ چیز امریکہ کے لیے بھی اہم ہے اور یہ بالکل درست ہے آپ کی بات کہ امریکہ تھوڑا سا دباؤ ہمیں دے گا, ہمیں فیٹ آف کلومیٹر تنگ کرے گا, ہمیں کو بلیک لسٹ کی طرف لے کے جائے گا, کرے گا. لیکن آپ فکر نہ کریں. دیکھیے اگر آپ نے تھوڑا سا ایک خوددار قوم کی حیثیت سے چلنا ہے تو آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. اور الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں, چین آپ کے ساتھ ہے. ابھی دیکھیے روس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی, روس کیا ختم ہو گیا؟ ایران کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی, کیا ایران ختم ہو گیا؟ اور بہت سارے ملک ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ہماری ایک قوم ہے, ہم ایک خوددار قوم ہے. ہمیں یہ پہلی مرتبہ موقع ملا ہے اگر عمران خان نے ایک بہت بڑے ایشو کو, میں کہتا ہوں کہ بہن جیسے آپ سے کہا کہ 45 ایئرز کے اندر اس ملک کی ترقی ہو ہی اسی لیے نہیں سکی ہے. بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارے جو ہے نا پاپٹس آتے رہے ہیں. انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. تو لہٰذا جب ان پہ سازش کھل گئی ہے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ کو یہی سختی کرے گا, کوئی بات نہیں کر دے. آپ کے ساتھ چین بھی ہے, آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں اور الحمدللہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں. سر یہ میں بڑا اہم آپ کی بات ہے, اسی کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب رشیا کے علم میں بھی ہوگا کہ ڈیفینیٹلی روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بہتری کی کوشش میں یہ سب پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. چائنا کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان یہ سب کیوں سفر کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ دونوں ملک پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں کیا رول پلیس کر سکتے ہیں؟ اور ابھی تک کوئی بہت واضح ان کی طرف سے پوزیشن بھی سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے کل ایک میسیج آیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں, پاکستان کو فنڈز کی ضرورت ہے, پاکستان کے باقی ایشوز ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک اپنا کردار ادا کریں گے؟
دیکھیے میرے پاس جو ایک اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ روس نے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کی ٹی وی کے حوالے سے، جی وزارت خارجہ جو ہماری انٹرنیشنل جو ہمارے پاکستان کے لیے میں اپنے بتا رہا ہوں، ہمارے جو انٹرنیشنل جو ریلیشنز کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ روس نے بھی اس ایشو کو اس پہ بہت کنسرن ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے صرف روس کے دورہ کرنے کے اوپر کس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہاں تو یہ بات ہے. اور جہاں تک چین کی آپ نے بات کی وہ بھی اپنا ضرور رد عمل دے گا. اور چین کی آپ نے بات کی، چین نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ بہت، اگر اس کی آپ کو ڈپلومیٹک طریقے سے دیکھیں تو وہ بڑا ڈیپ ہے. اس نے نہ صرف پاکستان کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس نے امریکہ کو بھی واضح طور پہ پیغام دیا کہ آپ بڑوں کے اندر آپ درمیانی ملکوں کو نہ گھسیٹیں. مطلب یہ قسم کی ڈپلومیٹک لینگویج میں بہت بڑی وارننگ ہوتی ہے. اور چین نے اس حوالے سے پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈول بھی کر دیا ہے. اور اس حوالے سے مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ روس اس پہ سوچ رہا ہے اور یہ بات چیت چل رہی ہے. روس کا بھی بیان آئے گا اور ہو سکتا ہے روس آپ کو پیٹرول کے اندر دوسرے معاملات کے اندر آپ کو مدد کرے گا. اور انشاءاللہ دوسرے اس وقت یہ کہ پاکستان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ OIC کا صدر بھی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو سٹینڈ لیا ہے اس سٹینڈ کے پس منظر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے مصدقہ ذرائع سے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں، جو کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے معاملے سے دبتے تھے. وہ بڑے خوش ہیں کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ کے سٹینڈ لیا اور ان کو بھی ایک راہ ملے گی. تو پاکستان کو گھبرانا نہیں چاہیے. انشاءاللہ جب اس راہ پہ آپ چلے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور جو ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہاں یہ بڑا ایک سوال ہے، اپوزیشن اس کو بھی بڑا کر رہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ صرف اکانومیکلی ہمیں کریش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ وہ کسی فزیکل کنفلکٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جو کہ دنیا میں ایک اپنا ایک نام ہے، گو کہ معاشی مسائل ہیں، باقی سب کچھ ہے، لیکن ایک مضبوط دفاع، ایک مضبوط فوج ہے، کیا امریکہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی غلطی کرے کہ وہ پاکستان پہ کوئی فزیکل اس کے رد عمل میں آ جائے، کوئی حملہ کر دے، کوئی اور نقصان پہنچائے؟ یہ بھی کچھ ہیں ہمارے ہاں لوگ جو بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی یہ کہ اس طرح کی بات نہ ہو جائے. دیکھیے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بالکل آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. اگر آپ اس طرح ڈرتے رہے تو پھر آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، بنیادی طور پر میں نے کچھ اپوزیشن لیڈروں کا بیان بھی سنا ہے، خاص طور پہ وہ خواجہ آصف صاحب وغیرہ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے چند پولیٹیشین، بنیادی طور پر یہ بھارت کے منہ میں اور امریکہ کے منہ میں زبان ڈال رہے ہیں. یہ مطلب اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، پاکستان پہ دباؤ ڈالیں. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے، بھارت کا ایشو اور بھارت کا ہوا کھڑا کر کے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے نا امریکہ ڈراتا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو نہیں ڈرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کے پروگرام سے آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ اس چیز کا خطرہ ہے. بالکل بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اس چیز کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی جارحیت ہو. لیکن اگر ہمارے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام دونوں ساتھ کھڑی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو آپ صرف اس خوف کی، کیونکہ اس اپوزیشن نے تو اس کو چھالنا ہے، تو اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خوف نہیں آنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جارحیت ہوتی ہے تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے پاس بھی بڑے مضبوط اہداف ہے اور ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ جو ہے الحمدللہ اللہ کے اس بات چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر بھارت نے کوئی ایسی بات کی تو وہ صرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی طرف سے جواب نہیں ہوگا، بلکہ دو طرفہ جواب وہ پاکستان اور چین کی طرف سے ہوگا. اور بھارت کی فوج جو ہے وہ پاکستان سے تو اکیلا نہیں لڑ سکتی، دو ملکوں کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب، ایک اور بڑا سوال ہے، آج آپ ملے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سارے جو ضروری چیزیں وہ آپ سے ڈسکس کر لی جائیں. کہ اب لیٹس سپوز یہ سینیریو نہیں ہوتا، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں یہ تو بیرونی سازش ہے اور پھر امریکہ ہے، پاورفل ملک ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے ٹکرائیں گے، اور عمران خان کو آپ گھر بھیج دیتے ہیں اور عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، پھر کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو سازشیں پاکستان کے خلاف ہوتی رہی، اگرتلا بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتی رہی، لیکن یہ جو اس وقت جو آئی ہے نا سب سے بڑی سازش، اس کو آپ سمجھیے بہت خطرناک ہے. ایک انٹرونشن ہوتی ہے نا دوسرے کے معاملات میں مداخلت. میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس مرتبہ ہوا کیا ہے، یہ پتہ لگا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو ہماری مقننہ ہے، دیکھیے مقننہ جو ہے ریاستوں کے اور عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتی ہے. جب یہ اتنی بڑی سازش جو ہے یہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو موو ہوئی ہے اور جو سارا معاملہ چلا ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور امریکہ کے یہاں پہ پپٹس موجود ہیں، تو اس کے باوجود ان کو نظر انداز کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ چھوٹی سازش نہیں ہے.
اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کی مقننہ غیر ملکی اشارے کے اوپر قانون سازی کرتی ہے، غیر ملکی لوگوں کے اشارے کے اوپر، ان کے احکامات کے اوپر یہاں پہ ممبرز پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں، تو یقین کریں اگر آپ نے یہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وارننگ ہے پوری پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی، کہ اگر آپ نے اس مرتبہ اس اتنی بڑی سازش کو اگر آپ نے نظر انداز کیا اور اگر جانے کے بعد ان کو دوبارہ لے آئے، تو آپ یقین کریں یہ پلان ہے ان کا کہ ایک وقت لے کے آئے گا کہ یہی لوگ ہوں گے، ان کی میجورٹی ہوگی اور یہ ایک ایسی قرارداد لے کے آئیں گے کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم اکنامیکل طریقے ہم اس کو نہیں چلا سکتے، تو لہٰذا ہم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرتے ہیں۔ یہ ان کے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کنفرم کر رہا ہوں آپ کو۔ تو لہٰذا یہ افواج جو کہ کھل کر آ چکی ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے، بالکل اس میں نہیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کا، میں نے بتایا امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو، یا دوسرے ملکوں کی سیکورٹی کونسل چھوٹی سی بھی اگر بات ہوتی ہے، یقین کریں آپ کہنے والے کو تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ دس از دا ٹائم ٹو بروکن دا ڈور، آپ کو ایکشن لینا چاہیے، بالکل ایکشن لیں اور ایسا ایکشن لیں جو نظر آئے آپ کو۔ ڈزنٹ میٹر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک فیصل صاحب، ایک اور میں یہی اسی کے حوالے سے کہ پاکستان میں آپ کو ظاہر اندازہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کی کہ فوج کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنے گی، وہ نہیں بنی، ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر جو حالات ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی اب جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ جب فوج پالیٹکس میں کسی چیز سے دور ہو چکی ہے اور کسی چیز کا حصہ نہیں بن رہے، تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امریکن ڈپلومیٹس کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، امریکہ کے پیسے پہ پوری رجیم چینج ہو رہی ہے۔ تو آپ نے بھی جس خطرے کی طرف اشارہ کیا کہ کل جا کے نیوکلیئر کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، تو خدا نخواستہ اب ایسے سٹیج میں آج قوم افواج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ افواج پاکستان کیا اس نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں، ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے معاملے میں حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نیوٹرل رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ایک دن رہ گیا، اتوار کا دن ہے، آپ کے خیال سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے نیوٹرل کی بات کی، دیکھیے نیوٹرل تو ہمیشہ پاکستان کی فوج رہی ہے اور ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ فوج کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن ساری دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے انہوں نے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی، اگر یہی صورتحال سر سی آئی اے امریکہ میں ہوتی، سی آئی اے کیا کرتی، یہی صورتحال موساد کے ساتھ آ جاتی، وہ کیا کرتے، کسی اور ملک کی ایجنسی کے ساتھ آ جاتی، وہ کیا کرتے، کہ اپنی پارلیمنٹ میں ایسی خبریں آ جائیں کہ لوگ کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں اور پیسہ بھی کسی دوسرے ملک کا، تو ایسی صورت میں وہ دنیا کے دوسرے ملک کیا کرتے، پینٹاگون کیا کرتا؟ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ اگر اس قسم کی اگر یہ بات اگر کسی چھوٹے سے ملک میں بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے یہ موو کی، اول تو لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کرنے کی، کیونکہ اتنی بڑی غداری کوئی کرتا نہیں ہے، چھوٹی موٹی کام کرتے تو پکڑے جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر یہ تصور بھی نہیں ہے، اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب یہاں لوگوں نے سنا ہے، ایون ویسٹ کے لوگوں نے جب یہ سنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس قسم کے کام ہو رہے تھے اور امریکن انسٹرکشن پہ پارلیمنٹ چل رہی تھی، تو یقین کریں کہ وہ دے ہیو شاکڈ، یار کیا ہو گیا یہ، ان کو، ہم تو پریشان ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو بالکل اس پر ایکشن لینا ہوگا۔ فوج ہمیشہ رہتی ہے، دنیا کی فوج جو ہے رہتی ہے، لا تعلق رہتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ اسٹیٹ کو خطرات آ گئے ہیں تو لینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دوسرے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو بھی محب وطن سیاسی جماعت ہوگی، جو محب وطن طبقہ ہوگا، وہ اس وقت ملک اور قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ میں کوئی عمران کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن بنیادی طور پر جو حق کی بات ہے وہ، ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ابھی فورن چینل پہ انجمن وحدت المسلمین ان کا بیان سنا، وہ بڑا مجھے پسند آیا۔ انہوں نے کہا ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں عمران کے ساتھ، بڑے اختلافات ہیں، فقہی بھی ہیں، دوسرے بھی، لیکن یہاں معاملہ پاکستان کی سلامتی کا آ گیا ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو تھریٹ تھا، بہت بڑی غداری ہوئی ہے، ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو نارملی اس وقت ساری قوم یہی سوچ رہی ہے، تو آبویسلی فوج کو بھی یہی سوچنا چاہیے۔ میں تو آپ کے چینل کے ذریعے کہوں گا کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسی مقننہ کے اندر ایسے جو معاملات ہیں ریاست کے، اگر وہ فورن انسٹرکشن کے اوپر چلتے ہیں اور مقننہ آپ کی چل رہی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی ایکشن لیتے ہوئے جتنی بھی ابھی تک یہ معاملات کی تحریک وغیرہ پیش ہوئی ہے، اس کو فوری طور پر کالعدم قرار دینا چاہیے۔ سر بہت بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی تمام تجاویز ہماری قوم نے سنی، یقینی طور پہ حکام بالا اور حکومت وقت اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ادارے جو ریاست کی سیکیورٹی کو حوالے سے انتہائی اہم ہیں، وہ سب یقینی طور پہ ہماری اور آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، اور ہمارا ظاہر ہے اس پورے پروسیس میں بینگ اے میڈیا پرسن
میری یہ رائے ہے کہ پاکستان سب سے مقدم ہے اور پاکستان کے لیے ہمیں بہتر سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری جو اس وقت جو صحافت ہو رہی ہے, اس وقت جو صحافتی کچھ لوگ ہیں جو کہ صحافت سے کم اور وہ اپوزیشن کے ساتھ زیادہ لگتے ہیں. صحافی کو نیوٹرل اور اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پازیٹیو رائے عامہ کے لیے کام کرنا چاہیے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ پاکستان میں جو امریکن انفلوئنس ہے, اس حوالے سے اب ایک دفعہ ملک میں نئی بحث چل پڑی ہے اور اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکی انفلوئنس کے تحت حکومتیں بنانے گرانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے اگر ہم نے بگاڑی تو ہمارا مستقبل بڑا بھیانک ہوگا اور ہم مسائل کا شکار ہو جائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جنہوں نے ہمیشہ سے اس معاملے کو پہ بات کی, اور انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ ہمیں امریکہ کو بڑا کلیئرلی نو کہنا چاہیے, اور ہمیں امریکہ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کسی صورت آپ کے کہنے پہ اپنی پالیسیز نہیں بنائیں گے, ہم کبھی بھی آپ کے انفلوئنس کے اندر اپنے نظام حکومت کو نہیں چلا سکتے. وہ شخصیت پاکستان کے سابق DGI جنرل حمید گل ہیں, جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کے معاملے پہ, پاکستان کے معاملے پہ اور دنیا بھر میں جہاں بھی امریکہ کی جو ایک کہہ لیں کہ پریشر تھا حکومتوں کے اوپر, رجیم چینج کی کوششیں تھیں, اس کے مخالفت کی اور بڑی ڈٹ کے مخالفت کی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں شاید بہت زیادہ ان کو نقصان بھی ہوئے, لیکن جو عوام کی نظروں میں, جو قوم کی نظروں میں ان کی عزت ہے وہ آج بھی یقینی طور پہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ویسی ہی ہے. اور ان کے بدترین مخالف بھی یہ ماننے کو تیار ہیں کہ جنرل حمید گل پاکستان میں وہ شخصیت تھے جنہوں نے امریکہ کی جو بیجا پاکستان میں مداخلت تھی, پاکستان کی پالیسیز پہ اثر تھا, اس کے خلاف ڈٹ کے بات کی. آج اس سیگمنٹ میں میرے پاس انتہائی اہم مہمان ہیں جنرل حمید گل صاحب کے فرزند اور چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب ہیں, جو کہ ایک تھنک ٹینک کے بھی سربراہ ہیں, میثاق ریسرچ سینٹر, جو اس ساری چیزوں کے اوپر بڑا ڈیپتھ میں پالیسیز بناتا ہے اور مختلف پیپرز ان کے دنیا بھر میں اس حوالے سے پبلش بھی ہوتے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر آپ سے آج کیونکہ وہ دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا انالیسس سامنے آئے کہ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. عدم اعتماد پولیٹیکل موو ہے وہ پیش ہوئی, لیکن اب سر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں کچھ صحافی بھی امریکن فرسٹ سیکرٹری سے ملے, اسی طرح جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے باہر, انہوں نے جو میٹنگ کے منٹس یا نوٹس شیئر کیے کہ امریکنز نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگر عمران خان رہا تو آپ کے ساتھ ہم معاملات آگے نہیں چلائیں گے, آپ اپنی حکومت تبدیل کریں, اس کے بعد ہم اگلی بات چیت آپ کے ساتھ کریں گے. تو آپ سے میں جو اسپیسیفکلی بات کرنا چاہوں گا, ماضی میں کن کن موقعوں پہ امریکہ نے انفلوئنس کر کے ہمارے ملک میں اپنی مرضی کی حکومتیں لائی اور گرائیں, اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک وقت ہے, صحیح وقت ہے کہ اب ہمیں امریکہ کو نو کہنا چاہیے, یا یہ وقت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو اور بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھائے. دیکھیں, کچھ لوگ خان لیاقت علی خان کو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جب روس کے اوپر جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ کو امریکہ کے پاس جانا چاہیے تھا. نہیں, میرے خیال میں یہ غلط بات تھی. اس ٹائم پہ امریکہ کے پاس ہی جانا مناسب اس لیے تھا کیونکہ روس تو جو ہے وہ بھارت کے قربت میں تھا, اور یہ پورا خطہ جو تھا وہ روس کے انفلوئنس میں تھا, اور پاکستان جو ہے وہ بھارت کی نفی کر کے آیا تھا. تو اس ٹائم پہ پھر واپس اس میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھارت کی جو بالادستی تھی اس کو قبول کرتے. اس وقت کے تناظر میں یہ فیصلہ درست تھا, اور اس کے ہم نے دیکھے کہ بہت ثمرات ہوئے, اور پاکستان کی افواج کو بھی جو ہے وہ بہت مضبوط کیا گیا, ایئر فورس کو بڑا مضبوط ہوئی, نیوی ہماری مضبوط ہوئی. اسی طریقے سے ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر پاکستان کو بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں. یورپین یونین اور اسی طریقے سے جو امریکہ کے ساتھ تجارت کا حجم تھا وہ بہت وسیع ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, اور وہ ہوا افغانستان کی جنگ ہوئی. افغانستان کی جنگ کے اندر ظاہر ہے روس کو شکست دینی تھی, اور یہ ایک تاثر بالکل غلط ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ یہ جنگ ہوئی تھی, حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا. پاکستان نے یہ تعاون اپنا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ اپنے پڑوس کے اندر ایک سپر پاور کو نہیں گھسنے دینا جس کی آنکھ جو ہے ہماری گوادر کی بندرگاہ اور ہمارے سمندروں کے اوپر ہو, اور خاص طور پہ بلوچستان اس کا ہدف ہو. اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا, اور اس کے 6 سال کے بعد سٹنگر میسائل جو ہے
وہ آیا اور پھر ظاہر ہے معاملات جو ہے وہ تبدیل ہوئے. بہرحال یہ تو ایک کیونکہ پس منظرنامہ اس کا ضروری تھا، لیکن پھر ایک درمیان میں سمنگٹن ترمیم آئی، اور یہ تب آئی جب پاکستان اور افغانستان کے ابھی معاملات جو ہے روس کے نہیں ہوا تھا، اور سمنگٹن ترمیم میں جو ہے ہماری تمام ایڈ بند کر دی گئی، اور ہمیں جو ہے تقریباً صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر ایڈ ملی، اور باقی ایڈ جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اور ہمارے ساتھ جتنے تجارتی معاہدات تھے اور دیگر تھے، یہ امریکہ کی ایک میرے خیال میں جارحانہ پالیسی تھی، اور اس کا اثر ہوا. لیکن اس کے بعد کیونکہ افغانستان جنگ میں ان کو ہماری ضرورت پڑ گئی، اور پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس کے آڑ میں بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنا نیوکلیئر پروگرام کو پایا تکمیل پہنچایا. اس کے بعد جو ہے جب افغانستان سے روس کا انخلا ہوا، تو اس کے بعد اچانک پریسلر ترمیم آ گئی، اور پریسلر ترمیم کے ذریعے تمام جو پاکستان کے بالخصوص F-16 کا جو پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایک دم FMTC آیا، CTBT آیا، کیمیکل ویپن کنونشن آیا، اور دیگر جو مختلف ہیلے بہانے وہ انہوں نے نیوکلیئر کی بھی سزا لوگوں کو دی، اور خود غلام اسحاق خان صاحب کو جو ہے وہ اس کی سزا ملی، اور اس کے ان کے نام پہ مسٹر نیوک کے نام سے ایک ٹائم میگزین میں آرٹیکل لکھا گیا، اور خود میرے والد جنرل حمید گل کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ کلپ دا ونگز آف ISI، یعنی کہ ISI کے پر کاٹ دینے کا وقت آ گیا، اور پہلا جو اس کے اندر نشانہ بنے وہ جنرل حمید گل خود تھے. اور ظاہر ہے جنرل حمید گل کا ایک بیان ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ امریکہ کی ایما کے بغیر جو ہے ان کو اہم عہدے نہیں ملتے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں ڈانڈے جو ہے وہ سول حکومت کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، اور سول حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کو امریکہ کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، عوام کی امیدوں کے برعکس فیصلے کرتی ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ انتہائی بھیانک نکلتا ہے، کیونکہ امریکہ کی خوشنودی جو ہے اس کے حصول میں ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو جو ہے اپنے سے دور کر لیتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے یہ بڑی اہم ترین ہے. ایک ایسے وقت کے اندر جب دنیا کے اندر طاقت کا توازن جو ہے ایک دم تبدیل ہوا، اور امریکہ کے انفلوئنس سے جو ممالک تھے، اور بالخصوص یوکرین نے یہ دیکھا کہ امریکہ ان کی دفاعی جو ہے ضروریات پوری کرنے میں بری طریقے سے ناکام رہا، ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہا، ان کو معاشی استحکام بخشنے میں ناکام رہا، اور ان کو جو ہے وہ یورپ کو سستی گیس اور تحفظ نہیں دے سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر کی طرف چلی گئی یونی پولر سے، اور امریکہ جو ہے اب دنیا کی واحد سول سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ کھو چکا ہے. اس لیے لک ایسٹ پالیسی جو ہے اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. پاکستان کافی عرصے سے لک ایسٹ پالیسی کی طرف توجہ دے رہا تھا، لیکن وہ پوری طریقے سے کھل کھیل کے سامنے نہیں آیا. اب اس میں جو ایک بیرونی خط کا جو ہے تعلق جو ہے آتا ہے، بیرونی خط کے تعلق کے لیے سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ 7 تاریخ کو خط آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے کیا ابھی تک امریکی سفارت خانے کا، جس طرح ہم آئے دن بھارت کے سفارتکاروں کو احتجاج کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ہمارے وزارت خارجہ بلاتی ہے اور احتجاج ریکارڈ کراتی ہے، تو ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ امریکی سفارتکاروں کو بلایا گیا ہو اور احتجاج. کل سر میرا خیال ہوا ہے شاید کل کوئی اس طرح کا ہاں، لیکن ابھی تک آج کی صورتحال میں. پھر اس کے بعد دوسری جو اس کے اندر اہم بات ہے وہ ہے آپ کا کہ جو US انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ 2 دن کی دورے کے اوپر 21 اور 20 تاریخ کو پاکستان تشریف لائی تھی، اور وزیر خارجہ کے جو ٹویٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم مزید کوآپریشن بڑھائیں گے ان کے ساتھ. دیکھیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے داخلی معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے، اور یہ بات اس کو کافی عرصے سے جو ہے ہمارے حکمران میں ماضی کے حکمران جتنے تھے انہوں نے اس کو اجازت دی، اور بالخصوص پرویز مشرف کے دور کے اندر تو یہ بات اتنی حد تک بڑھ گئی کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات تھے اس کے اندر بھی امریکن مداخلت جو ہے وہ شروع ہو گئی. امریکہ کے بڑے چند واضح اہداف ہیں، اس کے اندر وہ پاکستان کی ڈی نیوکلیئرائزیشن کی بات کرتا ہے، کیونکہ جو اس کے بغل بچے ہیں یعنی کہ ایک اسرائیل اور ایک ہندوستان، اس کو جو ہے وہ کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتا. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی وہ فوج اور پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہے. اس صورتحال کے اندر عدم تحفظ اور عدم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آپس میں الجھ جائے، اپنے معاملات میں ہمارے
हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और अवाम जो है वो आपस में उलझ जाएं और वो एक उनको गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत कहे। उनको जो है वो असल में पपेट चाहिए, उनको चाहिए है कि यहाँ एक ऐसी पॉलिसी ना बन जाए जो मशरिक की तरफ जो है ज्यादा झुकाव रखे बजाय मगरिब। और पाकिस्तान ने चीन को उस टाइम पे गले लगाया और उसके असरात और समरात जो है वो आज तक हम जो है देखें फवायद उठा रहे हैं और हमारी एक लाजवाल दोस्ती है। और यही बात जो है वो वजीर आजम साहब जब रूस के दौरे पे गए तो यकीनन रूस का दौरा जो है वो एक अहमियत का हामिल था और उसी दिन क्योंकि उससे एक दिन बाद यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया। अब ये एक सिर्फ किस्मत की बात थी और ये कोई सोचा समझा नहीं था। ये पाकिस्तान के वजीर आजम थे, कोई ऐसे तो कोई दोस्तों के घर तो नहीं गए थे, एक बाकायदा ट्रिप होता है, प्लान होता है, उसका एक तरीका कार होता है, वो चले गए और वहाँ रूस के साथ हम अपना ताउन जो है, हम एक आज़ाद मुल्क है और एक आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी रखते हैं और रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम फैसला करें कि हम किस तरफ जाएंगे। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अमेरिकी सफीर को जो है वो पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दें, और अगर ऐसी कोई साजिश है तो फिर यकीनन मेरे ख्याल में जिस तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी अमेरिका के वहाँ सफारतकारों को मुल्क बदर किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी होना चाहिए। फिर ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में बनाई गई, तो पाकिस्तान में बनाने के मकासद क्या हैं और उनको जो है वो माजी में रेमंड डेविस भी दिए गए, बावजूद इसके कि रेमंड डेविस जो है वो पाकिस्तानियों का मासूम पाकिस्तानियों का कातिल था। और फिर रेमंड डेविस जो है वो अपनी एक किताब भी लिखता है जिसके अंदर अनशंट मारता है, वो कोई सदाकत नहीं है, लेकिन ऐसे कई हमने मामलात देखे जिसके अंदर अमेरिका को टू मच खुल खेल के काम करने की इजाजत दी गई। मेरा ख्याल है ये वक्त है कि पाकिस्तान उनको जरा नकेल डाले और हम अपने जो एक बैलेंस है उसको कायम कर सकें। अमेरिका के साथ 70 साल से हमारी कुर्बत है और बहुत सारे मामलात के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम उनको ये बावर कराना है कि हम उनके दोस्त हो सकते हैं लेकिन उनके एजेंट या आलाकार नहीं हो सकते। यही बात है जो जन साहब, यही बात जो मेरे वालिद जनरल हमीद कुल फरमाया करते थे कि हम जो है वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाली बात है कि हम दोस्त तो हो सकते हैं लेकिन वो हमारे मास्टर नहीं हो सकते, और हमें उनको रिस्पेक्टफुली सेलेक्टिवली, यानी कि हमें अपने टारगेट्स सेलेक्ट करने हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं हम आपकी बतौर सुपर पावर तस्लीम करते हैं, लेकिन ये वो मामलात हैं कि हम इसके ऊपर अपनी कौमी सलामती और कौमी जो तहफ़्फ़ुज़ और कौमी दिफा जो है उनको दाव पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको रिस्पेक्टफुली सेलेक्टिवली अब हमें नो कहने का उनको वक्त है। और आप तो जानते हैं कि डैनियल मार्की की किताब है जो बड़ी मशहूर है जिसके अंदर लिखा है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। ये डैनियल मार्की एक अमेरिकन सहाफ़ी हैं, उसमें वो मेरा नाम लेके लिखते हैं और मेरी तंजीम तहरीक जवानात पाकिस्तान का नाम लिखते हैं कि ये अमेरिका मुखालफत जो है जमात मौजूद है, और ये अब जनरल हमीद कुल का बेटा जो है ये अमेरिका मुखालफत जो है वो रखता है, मगरिब की जो पॉलिसियाँ हैं उनसे ये अपना उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल कि अभी इस सारी सूरत-ए-हाल में रशिया और चीन कहाँ खड़े हैं? क्या अगर पाकिस्तान में इस वक्त ये जो जैसे आपने भी फरमाया कि अमेरिका को नो कहना चाहिए कि हम आपके मज़ीद इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहते, जायज़ जो बात है, जैसे जनरल साहब भी फरमाया करते थे कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उस फार्मूले पे तो चलेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और रशिया और चीन हमारी कहाँ तक मदद करेंगे? देखिए, रशिया और चीन आपकी तब मदद करेंगे जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होंगे। पहले आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या आपने अगली जो करेंसी है वो डॉलर ही रखनी है। और आपको याद है मेरा पिछला आपका प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि आइंदा आने वाले वक्तों में एक नई करेंसी जो है वो सामने आएगी, और आपने देख लिया कि रूस ने जो है वो यूरो और डॉलर के अंदर तिजारत करने से इनकार कर दिया। अब मसला यह है कि हमें देखना है, ईरान से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, गैस मिल सकती है, सस्ता तेल मिल सकता है, इसी तरीके से हमें बिजली मिल सकती है, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम अमेरिकन इन्फ्लुएंस को जो है इनकार करेंगे। आखिर इंडिया भी है, बावजूद इसके कि वो नंबर 1 एलाई है इस टाइम पे, लेकिन वो ईरान के साथ तिजारत करता है तेल की, गैस की। वो सबसे बड़ी जो ईरान जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो तेल की ईरान पूरा कर रहा है। तो हमें ये फैसला करना है कि हमने
डॉलर के अलावा अगर ट्रेड करना है तो फिर हमें उन मामलात के ऊपर देख के रूस और चीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये हकीकत है कि रूस और चीन जो है वो आने वाले वक्तों के मुस्तकबिल हैं और पाकिस्तान उसके अंदर एक अहम तरीन कलीदी किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि ये एक ईस्टर्न ब्लॉक बनने जा रहा है और ईस्टर्न ब्लॉक के लिए ज़रूरी है कि SCO की जो ममालिक हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको मजबूत और मुस्तहकम और उनको उनकी कुर्बत जो है वो ज़रूरी है। और क्योंकि यूनाइटेड नेशन अपने किरदार अदा करने में, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या कोई और हो, वो अदा करने में नाकाम रहा, इसलिए आज़ादाना खुद मुख्ताराना पॉलिसी बनाई जाए, अफगानिस्तान को तस्लीम किया जाए और अमेरिका के साथ जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2001 में मुआहदा किया था, जो मौजूदा हुकूमत ने पिछले साल उसकी तौसीक की, उसको मेरे ख्याल में ख़त्म कर देना चाहिए और अमेरिकन से पूछना चाहिए है कि हमने तुम्हारे लिए बहुत डू मोर कर दिया, अब तुम्हारी बारी है कि हम तुम डू मोर करो, क्योंकि तुम हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, तुमने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील की, आज हम अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करने के लिए मजबूर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके कीमती वक्त का। आपकी गुफ्तगू यकीनी तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं और मेरे नाज़रीन यकीनी चाहते हैं कि आप इस बात को जारी रखें, लेकिन वक्त हमारा ख़त्म हो गया। इस पे हम दोबारा भी आपके जो इंसाइट है उसको आवाम के सामने लाएंगे। बहरहाल बॉटम लाइन यही है कि आज जो पाकिस्तानी कौम चाहती है, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान की जो मुहिब वतन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को नो कहे और अपने जायज़ जो मामलात हैं उसके ऊपर अमेरिका के साथ बात करें। उससे ज़्यादा हम उन्हें फ्री हैंड ना दें कि वो हमारी मामलात में या हमारी चीज़ों में ज़्यादा अपना असर दिखाएं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।